ہمدان، غفران اور جادوئی چڑیا کا عجیب سفر۔ لیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو پکے دوست رہتے تھے، ہمدان اور غفران۔ دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔ اسکول جانا، کھیلنا، کہانیاں سننا، ہر کام ایک ساتھ کرتے تھے۔ ہمدان سنجیدہ، سوچنے سمجھنے والا تھا، جبکہ غفران تھوڑا شوخ اور شرارتی تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سورج ڈھلنے کو تھا، دونوں دوست گاؤں کے قریب والے جنگل کی طرف نکل گئے۔ جنگل میں ایک پرسکون تالاب تھا، جہاں وہ اکثر بیٹھے رہتے تھے۔ مگر اس دن منظر کچھ مختلف تھا۔ تالاب کے کنارے ایک ننھی سی سنہری چڑیا بیٹھی تھی۔ اس کے پر سے روشنی نکل رہی تھی، جیسے چھوٹے چھوٹے ستارے ٹمٹما رہے ہوں۔ اس کی لمبی آنکھیں سمرد کے پتھروں کی طرح سبز تھیں۔ ہمدان نے حیرت سے کہا، غفران، یہ عام چڑیا نہیں لگتی۔ غفران ہنسا، چلو پکڑتے ہیں، شاید یہ ہماری دوست بن جائے۔ جیسے ہی وہ قریب گئے، چڑیا نے میٹھی سی آواز میں کہا، میں تمہیں ایک کہانی سنا سکتی ہوں، یا پھر میں تمہیں ایک کہانی کے اندر بھی لے جا سکتی ہوں۔ دونوں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہمدان نے پوچھا، تم بات کر سکتی ہو؟ چڑیا مسکرائی، میں ایک جادوئی چڑیا ہوں، میرا نام زرینہ ہے۔ میں صرف ان کے سامنے آتی ہوں جن کا دل صاف ہوتا ہے۔ تم دونوں خاص سفر کے لیے تیار ہو؟ غفران نے فوراً کہا، ہم تیار ہیں، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ زرینہ نے اپنے پر پھیلائے اور کہا، میری دنیا میں، نورستان، وہاں ایک بڑا مسئلہ ہے اور تم ہی مدد کر سکتے ہو۔ پھر اس نے اپنے پروں کو ہلایا اور روشنی کا ایک گھومتا ہوا دروازہ بنا دیا۔ ہمدان اور غفران نے ہمت کی اور اس کے اندر داخل ہو گئے۔ جب دونوں نے آنکھ کھولی تو وہ ایک حیرت انگیز جگہ پر تھے۔ رنگ برنگے درخت، چمکتی ندیاں، ہوا میں تیرتے ننھے روشنی کے گولے اور آسمان میں دو چاند۔ زرینہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ نورستان ہے، مگر ایک ظالم جادوگر زرکون یہاں کی روشنی چرا رہا ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ ہمدان نے کہا، ہم اسے روکیں گے، لیکن کیسے؟ زرینہ نے اپنے پر سے ایک چمکتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نکالا۔ یہ تمہارا تعویذ ہے، یہ تمہیں راستہ دکھائے گا، مگر تمہیں ہمت اور عقل سے کام لینا ہوگا۔ پہلا پڑاؤ ایک بولتی ندی کے پاس تھا۔ ندی نے کہا، آگے وہی جا سکتا ہے جو پہیلی کا جواب دے۔ اور پہیلی تھی، میں رات کو آتا ہوں، صبح کو چلا جاتا ہوں، مگر کبھی تھکتا نہیں۔ میں کون ہوں؟ ہمدان نے فوراً کہا، چاند۔ ندی ہنس پڑی اور راستہ دے دیا۔ اگلا پڑاؤ جادو کا جنگل تھا، جہاں درخت اپنی شکل بدلتے رہتے تھے۔ غفران ایک درخت کی جڑوں میں پھنس گیا، مگر ہمدان نے تعویذ کی روشنی سے اسے آزاد کرا لیا۔ زرینہ اوپر سے اڑ کر ان کی نگرانی کر رہی تھی۔ لمبے سفر کے بعد وہ ایک بڑے کالے قلعے کے سامنے پہنچے، جس کے گرد سیاہ بادل اور بجلی چمک رہی تھی۔ زرکون لمبا کالا چوغا پہنے، ہاتھ میں سیاہ جادو کی چھڑی لیے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس نے طنزیہ کہا، چھوٹے بچوں، تم مجھے روکو گے؟ میں تو تمہیں ایک لمحے میں پتھر بنا سکتا ہوں۔ ہمدان نے دلیری سے کہا، روشنی کسی کی غلام نہیں ہوتی، ہم تمہیں روکیں گے۔ غفران نے منصوبہ بنایا۔ جیسے ہی زرکون آگے بڑھا، غفران نے اس کا دھیان ہٹایا اور ہمدان نے تعویذ کی روشنی اس کی چھڑی پر ڈال دی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زرکون کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ قلعے کے اوپر سے بادل ہٹ گئے اور نورستان میں پھر سے روشنی پھیل گئی۔ زرینہ نے خوش ہو کر کہا، تم دونوں نے نورستان کو بچا لیا، تم ہمیشہ میرے دوست رہو گے۔
اس نے روشنی کا ایک دروازہ بنایا اور دونوں کو واپس گاؤں کے تالاب پر لے آئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر ان کے ہاتھ میں وہ چمکتا ہوا تعویذ اب بھی تھا۔ ہمدان نے کہا، یہ راز ہم اپنے دل میں رکھیں گے۔ غفران مسکرایا، ہاں، مگر اگلا ایڈونچر اور بڑا ہوگا۔ یوں دو دوست اور ایک جادوئی چڑیا کی کہانی ختم ہوئی، مگر ان کا سفر ابھی شروع تھا۔